دیکھیے، ہم اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو حقوق اللہ کی تو بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں، اور حقوق اللہ کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ہماری یہاں دیکھیں، سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے صرف حقوق اللہ کو عبادت سمجھ لیا، حالانکہ ہمارے دین اسلام میں جو ہے وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حقوق العباد پر بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور بہت سخت وعیدیں بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پہ ارشاد فرمائی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ تو بے شک ہم ادا کریں، اور ہمیں ادا کرنے بھی ہیں، اس سے تو ہماری نجات نہیں ہے، اور اس کے بغیر تو چارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ہم عبادت سمجھیں۔ دیکھیں، حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کا حق رکھا وہ والدین کا ہے، اور میں اکثر و بیشتر والدین کے حقوق کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں اور سمجھاتا رہتا ہوں، اور حقوق العباد کے اوپر میں خاص طور پہ والدین کے حقوق پہ بہت زیادہ میں زور بھی دیتا ہوں کہ والدین کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، انسان اسے ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن حقوق العباد میں والدین کے حقوق کے بعد اور بھی حقوق ہیں، آپ کے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعیدیں دی ہیں، اور ساتھ میں بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر اس کے بعد غریب مساکین کے حقوق ہیں۔ لیکن ہم ان چیزوں کو حقوق سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ والدین کی حق تلفی ایک عام بات ہو گئی ہے، والدین کی نافرمانی عام بات ہو گئی ہے، ان کے حکم کی اطاعت کرنا یہ تو ہم بھول ہی گئے، ان کی نافرمانی کرنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں آتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، لیکن ہمارا حال یہ، اپنے لیے ہم اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ چیز نکالتے ہیں، لیکن جب کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے ہم سستی سے سستی چیز، گھٹیا سے گھٹیا چیز نکال کے دے دیں۔ تو حقوق العباد بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، حقوق العباد پہ بڑا زور دیا گیا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اسی طرح سے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آج کل جو ہے نا، بہن بھائیوں کے حقوق کو سمجھا ہی نہیں جاتا، بھائی جو ہیں بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، ان کا حق کھا جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن بہنوں کا حق مارا ہوا ہے۔ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ کے حقوق ہے نا، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میں معاف نہیں کروں گا، یہ آپ نے انہی سے معاف کرانا ہے جن کا آپ نے دل دکھایا تھا، جن کا حق مارا تھا۔ اور روز قیامت ایک آدمی اپنا جو ہے نا بہت سارا نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائے گا، بڑی اس نے عبادت کی ہوں گی دنیا میں، اور وہ یہ سمجھے گا شاید میں تو جنتی ہوں، لیکن جب اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے جب حشر کا میدان لگے گا، اور جب اس کا فیصلہ آئے گا، تو دیکھے گا کہ میرے پاس تو ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی اپنے حقوق مانگنے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے حقوق ادا کرو، تو وہ اس وقت کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیری تمام نیکیاں جو تو نے کمائی تھیں، جو تو نے عبادتیں کی تھیں، وہ ان کو دے دی جائیں گی، اور جب ان کو دے دی جائیں گی تو آپ بالکل کنگلے ہو جاؤ گے۔ جب آپ کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اس کو جا کے جہنم میں ڈال دو۔ تو میرے بھائی، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر زور دیں، والدین کے حقوق کو سمجھیں، والدین کے حقوق کو پڑھیں، والدین کے حقوق کو جانیں، پھر بہنوں کے حقوق کو دیکھیں، بھائیوں کے حقوق کو دیکھیں، پڑوسیوں کے حقوق کو دیکھیں۔ آپ کے اوپر آپ کی مساجد کا حق ہے، جو گھر کے قریب مسجد ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو آباد رکھیں، مگر ہم حقوق اللہ پہ زور دیتے ہیں، حقوق العباد ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو سمجھنے والا اور اس کو بجا لانے والا بنائے۔